قصص الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام۔ ناظرین محترم، قصص الانبیاء کے اس جاری سلسلے میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا احوال بیان کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ قسط میں ہم نے شیطان مردود کے بہکاوے کے نتیجے میں آدم و حوا کی جنت کے گوشہ عافیت و راحت سے بے دخلی اور انہیں زمین پر بھیجے جانے کا ذکر کیا تھا۔ آج ہم ان کی اس نئی جائے قیام پر آمد اور پیش آنے والے حالات و واقعات کا جائزہ لیتے ہوئے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ جیسا کہ روایات میں ذکر ملتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام 100 سال یا 60 سال جنت میں رہے۔ گزشتہ قسط میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر پابندی نہیں تھی سوائے شجر ممنوعہ کے۔ شیطان اب دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار بھی۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں بے پردہ ہو جائیں۔ سورۃ الاعراف میں ہے کہ شیطان نے انہیں کہا، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ شیطان کی ان باتوں نے حضرت حوا علیہ السلام کو سوچنے پر مجبور کر دیا، اور پھر شیطان کی مسلسل اور تواتر کے ساتھ سازشیں رنگ لائیں اور اس نے حضرت حوا علیہ السلام کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس شجر ممنوعہ کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں، آخر وہ کیا راز ہے جو اللہ نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے لیے قطعی طور پر تیار نہ تھے، لیکن پھر حضرت حوا علیہ السلام کے مسلسل اصرار پر بادل نخواستہ وہ بھی راضی ہو گئے۔ ابھی ان دونوں نے پھل کو پوری طور پر چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی سطرگاہیں ایک دوسرے پر عیاں ہو گئیں، جس پر دونوں بدحواسی اور پریشانی میں جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنا بدن چھپانے لگے۔ اللہ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورغلانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف الہی کے کانپ اٹھے۔ نہایت لاچارگی اور عاجزی سے اپنی خطا پر نادم و شرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اب اگر آپ نے ہم پر رحم و کرم نہ کیا اور معاف نہ فرمایا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حق تعالی نے فرمایا، اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے، جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ چنانچہ دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بال جبریل کی شہرائے آفاق نظم روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے میں آدم و حوا کے اس نئے ٹھکانے کا ذکر جس دل نشین پیرائے میں کیا ہے، اس سے بڑھ کر اس کی نقشہ کشی کی ہی نہیں جا سکتی۔ آپ کی دلچسپی کے لیے ہم یہ پوری نظم یہاں پیش کیے دیتے ہیں۔ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اس جلوائے بے پردہ کو پردے میں چھپا دیکھ، ایام جدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ، بے تاب نہ ہو مارکائے بیم و رجا دیکھ، ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں، تھیں پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ، سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے، ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے، پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے، تعمیر خودی کر اثر آہ رسا دیکھ، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، خورشید جہاں تاب کی ضاء تیرے شرر میں، آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں، جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں، اے پیکر گل کوشش پیہم کی جزا دیکھ، نالندہ تیرے عود کا ہر تار ازل سے، تو جن سے محبت کا خریدار ازل سے، تو پیر صنم خانہ اسرار ازل سے،
محنت کشو خونریز و کم آزار ازل سے، ہے راکب تقدیر جہاں تیری رضا دیکھ، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ۔ ناظرین محترم، جنت کی پرکیف فضاؤں سے اس کرۂ ارضی پر منتقل کیے جانے کے ساتھ ہی حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی زوجہ کے ساتھ نئے چیلنجز کا سامنا تھا۔ اب انہیں یہاں نئے ڈھب سے گزر بسر کرنا تھی اور یہاں کے سرد و گرم حالات کا اپنے ہی طور پر مقابلہ کرنا تھا۔ جو مفصل حالات اس ضمن میں صدیوں پیشتر کی کتب میں ملتے ہیں، ان کے بیانات اور مختلف مکاتب فکر کے مابین کئی طرح کے اختلافات موجود ہیں، لیکن اپنی اپنی حد تک ائمہ اسلام، محدثین، مفسرین اور شارحین نے جو کچھ بیان کیا ہے، یہاں ہم ان کی روشنی میں حالات و واقعات کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابن کثیر نے قصص القرآن میں روایت کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند، حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ اور ابلیس کو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر دمستمان کے مقام پر اتارا گیا۔ حضرت سدی رحمت اللہ علیہ کے بقول جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہند میں اترے تو ان کے پاس حجر اسود تھا اور جنت کے درختوں کے پتوں کی ایک مٹھی بھی تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا اور یہ خوشبودار درخت ان پتوں ہی کی پیداوار ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے 7 دانے ساتھ لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے تناول کر لیا تھا۔ فرمایا تو اب میں اس کا کیا کروں؟ عرض کیا ان کو زمین میں بو دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بو دیے اور وہ دانے وزن میں ان دنیا کے دانوں سے 1,00,000 درجے زیادہ تھے۔ وہ دانے اگے، حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کاٹی، پھر دانوں کو بھوسی سے جدا کیا، پھر صفائی کی، اسے پیس کر آٹا گوندھا اور روٹی پکائی۔ اس طرح محنت و مشقت کے بعد اسے کھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے کے بعد نہایت شرمسار اور افسردہ تھے۔ پھر حضرت حوا علیہ السلام سے علیحدگی نے بھی سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ روایت میں ہے کہ آپ ایک طویل عرصے تک اللہ کے حضور گڑ گڑاتے، فریاد کرتے اور آنسو بہاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی اس گریہ وزاری پر رحم آ گیا اور پھر ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر انہیں اللہ کی جانب سے معافی کی نوید سنائی۔ حضرت آدم علیہ السلام خوشی سے سرشار بارگاہ خداوندی میں سربسجود ہو کر شکر بجا لائے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں لے کر مکہ مکرمہ آئے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبے کی دیوار پر نصب فرمایا، پھر اس کے گرد طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں جبل عرفات پر لے گئے، جہاں حضرت حوا علیہ السلام تشریف فرما تھی۔ لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالات نے بہت سے جسمانی تغیرات پیدا کر دیے تھے، چنانچہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ پائے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کا تعارف کروایا۔ بعض روایات کے مطابق حبوط آدم علیہ السلام کا مقام جزیرہ سرندیب یعنی سری لنکا تھا۔ یہاں یہ دونوں 200 سال تک ایک دوسرے سے جدا رہے۔ آخر خدا نے ان کا گناہ معاف کر دیا اور جبرائیل علیہ السلام انہیں مکہ کے قریب جبل عرفات پر چھوڑ آئے۔ طبری اور ابن الاسیر کی روایت کے موجب خدا نے آدم علیہ السلام کو یہاں کعبہ بنانے کا حکم دیا اور جبریل علیہ السلام نے انہیں مناسک ادا کرنے کے طریقے بتائے۔ جب آدم علیہ السلام زمین پر رہنے لگے تو پھر اللہ نے ان کے لیے عمدہ لباس کا انتظام فرمایا۔ قابل توجہ امر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ و استغفار کا اہتمام کیا تو اللہ کی رحمت و مغفرت کے مستحق قرار پائے۔ یوں گویا دونوں راستوں کی نشاندہی ہو گئی، شیطانی راستے کی بھی اور اللہ والوں کے راستے کی بھی۔ گناہ کر کے اس پر اترانا، اصرار کرنا اور اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلائل کے انبار فراہم کرنا شیطانی راستہ ہے، اور گناہ کے بعد احساس ندامت سے مغلوب ہو کر بارگاہ الہی میں جھک جانا اور توبہ و استغفار کا اہتمام کرنا بندگان الہی کا راستہ ہے۔ جنت میں سرزد ہونے والی خطا کی تو انہیں معافی مل گئی، لیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، روز محشر ہر انسان کو اپنے ہر عمل کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو رب تعالیٰ کے حکم کو نظر انداز کر کے شیطان کے بہکاوے میں آنے کی خطا کی جواب دہی کے لیے اللہ تعالیٰ کا سامنا ہونے پر اپنی صفائی پیش کرنے کا مرحلہ درپیش ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث شفاعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ لوگ محشر کے دن آدم علیہ السلام کے پاس آ کر کہیں گے، اے آدم علیہ السلام،
आप अबुल बशर हैं। अल्लाह ताला ने आपको अपने हाथ से बनाया है और आप में रूह फूंकी और फरिश्तों को आपके लिए सजदा करने का हुक्म दिया और जन्नत को आपका ठिकाना बनाया। क्या आप अपने रब के पास हमारे सिफारिशी नहीं बनेंगे? आदम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएंगे, आज मेरा रब इस कदर शदीद गुस्से में है कि इससे पहले कभी नहीं था और न कभी बाद में होगा। उसने मुझे दरख्त के फल से मना किया था, मैंने नाफरमानी की, इसलिए मेरे बजाय नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। मुझे तो आज अपनी जान की फिक्र है। इसमें हमारे लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि हम दुनिया के बखेड़ों में उलझकर आखिरत को फरामोश न करें, जहां एक एक अमल को इंसाफ के मीजान पर तोला जाएगा। नाज़रीन गिरामी, इस इबरत असर वाक़े से वाबस्ता मजीद अहवाल जानने के लिए हमारी आइंदा वीडियो का इंतजार कीजिए।